باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، مسلسل اس آیت مجیدہ کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس آیت کی 5ویں یہ گفتگو ہے۔ اس گفتگو کو پچھلی گفتگو سے ملاؤں کہ پہلی گفتگو جو ہماری ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح امت جدی تھا۔ کل ہم نے یہاں پر گفتگو ختم کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح تھا اور امر بالمعروف کا حکم سنانا اور نہی عن المنکر سے لوگوں کو روکنا تھا، جو عین قرآن کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وجادلہم، یہاں ان سے مجادلہ کرو، لڑو، حتی تکون، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور اگر یہ لوگ بعد آ جائیں تو اللہ ظالموں کے سوائے کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوستو، امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی عین قرآن کے مطابق ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ایک جب کربلا کے راستے میں آ رہے تھے تو صفاح کی منزل پر فرزدق سے ملاقات ہوئی مولا کی۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے فرزدق کو اپنے قیام کا اعلیٰ مقصد بیان کیا کہ میرے قیام کا ہدف اور مقصد یہ ہے۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَتِ دین۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حسین سب سے پہلے دین خدا کی نصرت کرنے والا ہوں، وہ اعزاز شریعہ، اور میں حسین شریعت اسلام کی عزت کو برپا کرنے والا ہوں، والجہاد فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، اور میں جہاد کرتا ہوں خدا کے راستے میں۔ کیوں؟ لتکون، تاکہ ہو جائے کلمت اللہ ہی الاولیاء، خدا کا نام بلند اور بالا ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے اب یہاں پر توجہ کی کہ میرے مولا کی جو سب سے پہلے قیام کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے قیام کر رہا ہوں اور شریعت اسلام کو عزت بخشنے کے لیے قیام کر رہا ہوں اور جہاد کر رہا ہوں خدا کی راہ میں، تاکہ خدا کا نام بلند ہو جائے، تاکہ میں حسین اگرچہ شہید ہو جاؤں۔ اس لیے خداوند متعال نے سورہ توبہ میں فرمایا کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، کہ اللہ کا نام، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند اور بالا ہو جائے۔ تو میرے مولا امام حسین اس آیت کی مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے قیام کا ہدف ہم جیسے گناہگار انسانوں کو بتایا کہ میں حسین وہ ہوں جو قیام کر رہا ہوں، تاکہ خدا کا اسم اور خدا کا نام بلند اور بالا ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا ہدف بتا کر ہم جیسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے مجھے حکومت کی ضرورت نہیں،
میں قیام کر رہا ہوں تو خدا کے لیے، تاکہ خدا کا نام جتنا بلند ہے اس سے بھی زیادہ بلند اور بالا ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت مجیدہ میں خداوند متعال نے جو الفاظ استعمال کیے کلمت اللہ، تو کلمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ خدائی پروگرام، خدائی مکتب، خدائی ہدف، گفتار خدائی، یا ایسے اپنے لفظوں میں کہوں کہ سنت الہی کو برپا کرنے کے لیے میرے مولا امام حسین نے قیام کیا تھا، تاکہ اللہ کی سنت پیادے ہو جائے، اللہ کی سنت لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو میرے مولا آقا حسین نے جہاد کر کے لوگوں کو بتا دیا، میں حسین اپنے لیے جہاد نہیں کر رہا ہوں، میں حسین اس لیے جہاد کر رہا ہوں تاکہ دین خدا بلند اور بالا ہو جائے، اس میں نام خدا بلند اور بالا ہو جائے۔ تو اس مقصد میں میرے آقا حسین کامیاب ہو گئے۔ دوسرا ہدف جو میرے مولا امام حسین کے قیام کا تھا وہ یہ تھا کہ دوسرا ہدف یہ تھا کہ اللہ کے دین کو عزت اور نصرت بخشنی تھی۔ تو میرے آقا حسین نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی حتی یہاجروا وان استنصرکم فی دینہ فعلیکم النصر، جب یہ لوگ ہجرت کریں، وان نستنصرکم، اور تم سے یہ لوگ مدد کی درخواست کریں، فی الدین، اپنے دین کے بارے میں، وعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کی نصرت کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، اب میرے امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے تھے، مکے میں آئے، مکے میں کچھ مکار لوگوں کو دیکھا کہ مکے کی عظمت کو تباہ کرنا چاہتے تھے، تو اپنا احرام عمرے میں تبدیل کر کے مکے سے نکل کر کربلا میں آ گئے۔ تو حسینی کردار کا مقصد آپ سمجھیں کہ اس آیت کے مطابق امام نے ہجرت بھی کی، اور ہجرت ایسے کی کہ دین خدا کی نصرت کروں گا، جس طرح سے سرنامہ کلام میں نے بتایا ہے، فجادلہم حتی یکون فتنۃ ویکون الدین للہ، کہتے ہیں جدال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو میرے آقا حسین نے اسلام کی عزت اور اسلام کی بقا کے خاطر جنگ کیا، اور جو فتنہ یزید نے برپا کر کے رکھا تھا، میرے آقا حسین نے اس فتنے کو ختم کر دیا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے اللہ کا دین بلند اور بالا ہوا، اس امام حسین نے اپنی قربانی دے دی۔ توجہ میرے طرف رہے، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا میرے خون کے ذریعے سے اگر یہ دین بچ جاتا ہے تو میں حسین اپنی قربانی دینے کے لیے اس دین کے اوپر حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس یہ دین بڑا مشکل دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اس دین کی عزت تھا، اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کے بنا پر یہ دین حسینی، یہ مشن حسینی اس لیے بلند ہوا کہ اللہ کا نام بھی بلند ہو گیا اور یہ اسلام کو عزت بھی مل گئی۔ تو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا میرے عزیز دوستو، آج 5 محرم ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس بی بی کے 2 شہزادوں کا مصائب آپ کو سناؤں، جو جب مدینے سے چلی تھی نا، میرے آقا حسین کو یہ کہا تھا بھائیا
بھیا آپ کو پتا ہے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بھیا مجھے بھی اپنے ساتھ سفر میں لے کے چلیں۔ ہاں آزاداران امام حسین، جب نہ یہ چاہنے والی بہن نے جملے کہے، میرے آقا حسین نے کہا اے زینب مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن چلنے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لو۔ ہاں آزادارو جناب زینب نے جناب عبداللہ سے اجازت لی۔ جب نہ یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، جناب عبداللہ دو بیٹے لے کر آئے، اون و محمد کو جناب زینب کے سامنے لے آئے۔ جناب زینب کو کہا جب آقا حسین کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک بیٹا اپنے طرف سے قربان کرنا اور ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا۔ ہاں آزاداران امام حسین، میرے آقا حسین کربلا میں آ گئے۔ جب عصر عاشور ہوئی، صحابہ کی قربانیاں ہو گئی، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھتی ہے اور دونوں بچوں کو ساتھ لیا، اے میرے بچوں آج حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزاداران امام حسین، جناب زینب کے بچوں نے کہا اماں ہم اپنے ماموں سے اجازت طلب کریں گے، لیکن اگر اس نے اجازت نہ دی تو کیا کریں؟ آزاداران امام حسین، جناب زینب نے کہا اے بیٹو میں تمہیں اجازت کا طریقہ سکھلا دیتی ہوں۔ آزادارو جب بی بی نے کہا جب آپ کا ماموں آپ کو اجازت نہ دینا، اس وقت اس کو جناب زہرا کا واسطہ دے کر اس سے اجازت طلب کرنا۔ تو ہمارے بھائی حسین جب اپنے اماں زہرا کا نام سنے گا تو آپ کو اجازت دے دے گا۔ ہاں آزاداران امام حسین، یہ دونوں شہزادے آئے اور آقا حسین کی خدمت میں آئے، اے مامو جان ہمیں موت کی اجازت دے دیں۔ آزاداران امام حسین، میرے آقا حسین نے کہا میں تمہیں موت کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، تم میری بہن زینب کے دل کی ٹھنڈک ہو۔ ہاں آزاداران امام حسین، اون محمد نے کہا مامو ہمیں تو اماں نے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی جان تمہارے اوپر قربان کریں۔ آزاداران امام حسین، جب مولا نے یہ سنا پھر بھی مولا نے کہا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک دفعہ جناب زینب کے شہزادوں نے کہا مامو تجھے اپنی مادر گرامی جناب زہرا کی عظمت کا واسطہ ہے، ہمیں موت کی اجازت دے دیں۔ ہاں آزادارو، ایک وقت ماں کا سننا تھا، میرے مولا کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک مرتبہ اون محمد کے چہرے کی طرف دیکھا اور اون محمد کو اجازت دے دی۔ ہاں آزاداران امام حسین، یہ زینب کے دونوں شہزادے میدان میں آئے، ایسی جنگ کی جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ دونوں شہزادے کتنا لڑتے ایک دفعہ زینے ذوالجناح سے زمین پر آئے، اپنے آقا حسین کو بلایا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن غریب الغرباء، اے میرے آقا حسین ہمارا آخری سلام ہو۔ ہاں آزاداران امام حسین، کس طرح سے مولا میرے ان جوانوں کے جنازے پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کا جنازہ اٹھایا، مقتل والوں نے لکھا جب میرے مولا جنازہ لے آ رہے تھے تو دونوں شہزادوں کے پاؤں زمین پہ لگ رہے تھے۔ میں نہ جانے میرے مولا کس طرح سے اون محمد کا جنازہ لے آئے۔